اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، اللہ تعالیٰ دونوں جان کی سرخرو کرے۔ مقبول بندے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں، معصیت نہیں کرتے، مصیبت برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے مقبول بندے بننا چاہتے ہو تو عارضی زندگی کے لیے نا، فکر آخرت کے لیے کوئی تکلیفیں اٹھانا بھی پڑ جائے نا تو کچھ نہیں ہوتا، اپنے بھلے کے لیے باتیں ہیں۔ دیکھو نا جی، انسان اللہ نہ کرے نہ کرے گناہ کرے، لذت وقت پہ ہوتی ہے لیکن گلے کا ہار بن جاتی ہے، اور تکلیف اٹھا لے تکلیف تو رفع ہو جاتی ہے تو لیکن نام کی بارشیں برس جاتی ہیں۔ بندے نام یہ جو لوگ پیچھے زندہ رہتے ہیں، لوگ مرے بعد لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جو ان کے گیت گاتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو یاد کر کے، وہ دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں نا، ان اچھے کام کیے ہوتے ہیں نا، تو بندہ جو پہاڑ یعنی مصیبت وہ ہر بندے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کرے قبر بھی نہ ہو۔ دنیا میں لوگ نہیں کہتے اینا نوسط کا مارے اللہ کرنے کے لیے قبر بھی نہ ہو، تو پھر ہمیں نا آخرت فکر کرتے ہوئے نا ایسے کام کرنے چاہیے نیک نامی والے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب میں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے غیر ضروری کاموں سے بچنے کی توفیق عطا۔ اپنے آپ کو پارسائی نہ جتاؤ، اللہ کو کہتا مجھے پتہ ہے، اب مجھے آپ کا پتہ ہے، اپنی پارسائی نہیں جتایا کرو، مجھ سے ڈرا کرو، ہے نا۔ اللہ لوگوں پرہیزگار ظاہر کرتے ہو اللہ کہ تمہارا دل نافرمان ہے۔ اے لوگوں، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو حرام مال سے روزہ افطار کرنا بے فائدہ ہے۔ دن بھر روزے رکھتے ہو اور رات کو نافرمانی میں وقت گزارتے ہو۔ اے حرام کھانے والو، ان دن میں اپنے نفسوں کو پانی پینے سے باز رکھتے ہو اور شام کو مسلمانوں کا خون سے روزہ افطار کرتے ہو۔ تم میں بعض ایسے ہیں، حضور غوث فرما رہے ہیں، ایسے ہیں تم میں سے کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو بدکاری کرتے ہیں۔ اللہ حضور پاک شاہ فرمایا، اور سنو، سب سمجھایا کہ میری قوم جب تک، میری امت جب تک رمضان کا احترام کرتی رہے گی رسوا نہ ہوگی۔ میری قوم جب تک رمضان کا احترام کرتی رہے گی رسوا نہ ہوگی، رمضان کی تعظیم کرتے رہے گی رسوا نہ ہوگی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم رمضان کی تعریف یعنی تعظیم کی ہے، ابھی گزر گیا رمضان شریف، کیا ہم نے 30 روزے رکھے ہیں؟ کیا ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں؟ جی نہیں۔ کیا ہم نے تلاوت قرآن کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی اضافی عبادت کی ہے؟ کیا ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے؟ فطرانہ ادا کیا ہے؟ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی ہے؟ کوئی نیک کام کیے ہیں ایسے یعنی جو روٹین سے ہٹ کے پہلے سے زیادہ کیا ہوں؟ اب مجھے نہیں بتاؤ، دل میں ہم خیال کریں، اگر نہیں کہ دل میں غم لگے، ربی رمضان شریف گیا، نفس نے رمضان آئے تب بندہ بخش نہ کرائے، والدین پائے ان کی تعظیم محبت نہ کرے، بخش نہ کرائے، اور میرا نام مبارک سنے درشی نہ پڑے، تو پھر اتنا بد نصیب اور کون ہوتے ہیں؟ ہاں اللہ، یہ زندگی کو اتنا نا، یہ زندگی فانی ہے اور تھوڑی سی ہے، مختصر سی، آخرت ہمیشہ جاودانی نعمتیں ہونی ہے۔ میں نے بھی پہلے بتا دیا، کچھ بچپن میں گزر گئی، کوئی شادی بیاہ غمی میں، کوئی یار دوستوں گپ شپ میں، کوئی رونے سونے میں، کوئی سونے میں، کیا کہتے ہیں، کوئی بیماری میں، کوئی پریشانی میں، کوئی بچوں کا بوجھ اٹھانے میں، کوئی کسی پتہ نہیں کیا کیا کتنی باتیں، کوئی دوسروں کے زندہ رہنے میں، کوئی مان بچانے میں، کوئی مان بیچنے میں، پتہ نہیں کیا کیا رنگ سے گزرتے رہتے ہیں ہم لوگ، پھر پارسائی کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ بڑے رنگ ہیں انسان کے نا، رنگی رنگی دنیا ہے، اوپر سے ملتے ہیں دل سے منافقت رکھتے ہیں، کئی ملتے پر تو دلوں نہ ملتے اتنے پانے جفیاں، علیحدہ قیمتیں کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، بلے گمان حسن ظن کی بجائے بات دنیا کرتے ہیں، ایک تھالی میں کھاتے ہیں پھر چینج کرتے ہیں۔ اب جو سلسلہ سے واقعہ نکالیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں کسی دوست بن کے، کسی گھروں میں جا کے لوگ عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، دوست بھائی بن کے یا سجن بار کے، اس زمانے میں کون سی محبت ہے؟ کوئی مطلب کے بغیر لوگ عام لوگ سلام نہیں ملاتے، مخلص ہیں تھوڑے بہت جو بھی ہے،
لیکن دیکھ لو اکثریت کیا حال ہے، گھر کے بیٹی بن کے پھر وہ کیا کرتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس نے مجھے اچھی طرح پالا ہے، مربی ہے میرا، مجھے اچھی طرح رکھا ہے، تو ظالموں کو بلا نہیں ہوتا. ہاں؟ تو جو ایسا کام کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہو کے تجارتیاں کرتے ہیں، تو وہ ظالم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ظالموں کو پسند کرتا ہے، ظالموں کے لیے دوزخ ہے کہ نہیں ہے؟ جو جس طرح ظلم کرتا ہے. ہاں، کیا سمجھ نہیں آتی؟ اللہ، ادھر حکم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، دنیا میں پورے داخل نہیں ہوگے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، حکم یہ ہے نا. ورنہ دنیا میں ذلیل ہوگا، آخر میں عذاب ہوگا. دنیا میں ذلت کھاؤ گے، آخر میں عذاب ہوگا. تم نہ مرنا مگر مسلمان، فلا تموتن الا تم، جب تم مرو تو مسلمان ہو. یہ بڑی سعادت ہے. بڑے عہدے نہیں ملتے، مسلمان ہی آتے تو چلے جائیں. ہیں؟ اللہ، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، حالانکہ عملی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کے مخالفت پر چلتے ہو؟ انشاءاللہ یہ اپنا سبق کافی ہے آپ کے لیے. اللہ مملک صلی اللہ ہے. اللہ اندر بلال اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا رضيت بالله رب الاسلام دين لا انت مقصودي ورضاك مطلوبي لما تدخل الجنه مع الابرار يا ذي يا اغفر